على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير لا يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ مثالیں ہی مثالیں۔ ایک مثال لوگوں نے اللہ کے بارے میں بیان کی اور پھر اللہ نے اس کا جواب دیا۔ لوگوں نے اللہ کے بارے میں کیا مثال بیان کی؟ جو لوگ شرک کرتے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ، تو وہ کہتے ہیں جی جس طرح آج کل کے دور میں لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پہلے چپڑاسی سے ملیں گے، پھر سیکٹری سے ملیں گے، پھر جا کے وہ جناب وزیر اعظم سے ملیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو وہ بھی یہی کہتے تھے جی کہ یہ جو ہمارے بت ہیں نا یہ ہمارے سفارشی ہے، پہلے ان کو کہیں گے، یہ اللہ کو کہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے ساتھ مثالیں نہ دیا کرو، فلا تضربوا للہ الامثال۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے کسی کو اپنا آگے چپڑاسی رکھا ہی نہیں ہے۔ تو لا وزیر لہ ولا مشیر لہ، اس کا نہ کوئی وزیر ہے نہ اس کا کوئی مشیر، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ بھئی دنیا کے لوگوں کو اللہ پہ تو اس طرح مثال نہ دو نا کہ جس طرح دنیا میں ایک کے پاس جاتے ہیں وہ آگے سفارش کرتے ہیں، وہ آگے کرتا ہے پھر پہنچتے ہیں۔ نہیں، اللہ تو خود کرتا ہے، اس نے کسی کو وزیر مشیر نہیں رکھا۔ تو فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے اس طرح مثالیں مت دو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اللہ نے مثال دی ہے کہ مشرک کی اور موحد کی مثال کیا ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک غلام شخص کی، نوکر شخص کی، جو کسی کا غلام ہو، کسی کا نوکر ہو، کسی کا ملازم ہو، اس کی مثال اللہ پاک بیان فرماتے ہیں۔ لا يقدر على شيء، وہ جو غلام ہے وہ کسی چیز پہ اس کو اجازت نہیں ہے کوئی استعمال کر سکتے مالک کے اجازت کے بغیر۔ وہ نوکر جو ہوا، نوکر کی تھے نخرہ، کیا کہتے ہیں جی، نوکر کی تھے نخرہ کی۔ تو فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے عبدا مملوکن، ایسے آدمی کی جو کہ نوکر ہو، غلام ہو، لا یقدر علی شیء، اس کے مالک کے مال پہ کسی قسم کا قدرت یا اختیار نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ وَمَن رَزَقْنَا، اس کے مقابلے میں وہ شخص، یہ تو نوکر ہوا، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، وہ سامنے بھی خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں اور پوشیدہ بھی۔ تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام ہے، خرچ نہیں کر سکتا، اختیار نہیں ہے، اور ایک مالک ہے، اس کو اللہ نے سب کچھ دیا بھی ہے۔ تو فرمایا یہی مثال ہے، جو کافر ہے یا جو مشرک ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور موحد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ کی مان کے چلتا ہے، وہ گیا کہ اس کو اللہ پاک کی طرف سے سب کچھ حاصل ہے، تو وہ موحد ہے۔ اور یہ کیا ہے، اس کے پاس کوئی اختیار، اسی طرح جو تمہارے بت ہیں یا غیر اللہ ہیں ان کے پاس کوئی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ فرمایا کہ حل یستوون، یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا پھر کیا ہے؟ پھر الحمدللہ،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، اور اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ جانتے کیوں نہیں ہے جی؟ کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے۔ میں روزانہ آپ سے کہتا ہوں کہ دین سیکھنے سے آتا ہے، دین سیکھنے سے آتا ہے۔ اگر آپ کو غسل کے فرائض کا نہیں پتہ، جب تک آپ سیکھیں گی نہیں تو کیا پتہ چلے گا؟ وضو کے فرائض کا نہیں پتہ، جب تک آپ سیکھیں گی نہیں تو کیا غلط زندگی گزاریں گے؟ نماز کے اندر جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت ہیں، مستحبات ہیں، وہ اگر سیکھیں گے نہیں۔ کل میں نے یہاں کہا عصر میں نے کہا جی کوئی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں واجبات کوئی سنا سکتا ہے؟ تو ایک ہمارا نمازی ہے درو ندیم صاحب، انہوں نے جماعت میں وقت لگایا، انہوں نے کہا جی میں بتا سکتا، میں نے آپ سے تو سننے نہیں ہے، باقیوں سے سننے۔ تو یہ میرے بھائیوں یہ سیکھنے سے آئے گا۔ تو فرمایا کہ حل یستوون، دونوں شخص برابر۔ اسی طرح اللہ کو ایک ماننے والا اور شرک کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا الحمدللہ، پھر تمام تعریفیں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ دوسری مثال، وضرب اللہ مثل الرجلین، اور اللہ دو آدمیوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ احدہما ابکم، ایک جو ہے وہ گونگا ہے، احدہما ابکم، ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر اس کی قدرت نہیں، وہو کل علی مولا، گونگا ہے، غلام بھی ہے، نوکر بھی ہے، اپنے مالک پر بوجھ بھی ہے۔ اب ایک شخص گونگا ہے، ہمارا ملازم ہے، تو اس کو بیچارے کو سمجھاتے سمجھاتے ٹائم لگے گا۔ ملازم بھی ہے، اس کے پاس اختیار بھی نہیں ہے، وہ گونگا بھی ہے، اور مالک بیچارہ اس سے تنگ ہے، یا اللہ کی مصیبت میرے گلے پہ گئی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا مصیبت ہے میرے گلے پڑ گئی ہے۔ فرمایا وضرب اللہ مثل الرجلین، اللہ دو آدمیوں کی، دو انسانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ احدہما ابکم، ان میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر اس کو قدرت حاصل نہیں، وہو کل علی مولا، اور وہ اپنے مالک پر وہ بوجھ بھی ہے، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، اس کو جدھر بھی بیچتے ہیں وہ خیر نہیں لاتا، کوئی نہ کوئی مصیبت لاتا ہے۔ جہاں بھی اس کو بیچتے ہیں کوئی اچھی بات لے کر نہیں آتا، بھیجا نا کام کے لیے الٹا کر کے آ گیا۔ اور ایک تو گونگا بھی ہے بیچارہ، سمجھتے بھی نہیں ہے، اور ہم مالک جہاں بھی بیچتے ایک تو بوجھ ہے کہ کب اس سے میری جان چھوٹے گی، اور دوسرا اس کو جہاں بھی بیچتے لا اینما یوجہ، جہاں اس کو متوجہ کرتے ہیں، لا یأتی بخیر، وہ خیر نہیں لاتا۔ تو انسانوں میں بھی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے خیر نہیں ہوتی، جہاں بھی جاتے مصیبت ہے۔ اکثر ہمارے یہ جو لیڈر ہے، حکومتیں ہیں، ان سے خیر نہیں ہوتا۔ ابھی یہ پیٹرول پھر انہوں نے مہنگا کر دیا، 10 روپے مہنگا کر دیا، کہہ رہے جی وہ آئیں گے تو وہ اتنا کریں گے، فلاں آئیں گے تو فلاں یہ کریں گے۔ اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جدھر بھی بھیجو گے ان سے خیر کی توقع، تو وہ جو آدمی ہے جو گونگا ہے، اس کو جدھر بھی مالک بیچتا ہے وہ کیا کرتا ہے جی؟ وہ خیر نہیں لاتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جہاں بھی اس کو بیچتے ہیں وہ خیر نہیں لاتا۔ حل یستوی، کیا برابر ہے یہ شخص ہوا اس شخص کے ساتھ، ومن یأمر بالعدل، جو انصاف کا حکم کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ تو بے اختیار ہے۔ تو اختیار والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اختیار والا کون ہے میرے بھائیو؟ اللہ ہے۔ بالعدل، جو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکم کرتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ تو دو مثالیں اللہ نے توحید کی اور شرک کی بیان کی ہیں، اور تیسری مثال فرمایا کہ اللہ کی مثالیں بیان نہ کرو کہ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ راجہ بازار والے فرمایا کرتے تھے کہ جو مشرک ہے وہ کہتے ہیں کہ میری تیرے آگے تے تیری اگیرے آگے، یعنی میں تم سے کہتا ہوں تم اللہ سے کہو، میری تیرے آگے تیری اگیرے آگے۔
نہیں، میری تیرے آگے وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ کبھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے گناہگار نہ پکارے اور چھوٹا نہ پکارے، بڑا نہ پکارے، نیک نہ پکارے، بد نہ، سب پکارو، سب پکارو، سب کی پکار کو سنتا ہے۔ یا تو اللہ نے پابندی لگائی ہو نا کہ یہ جو نمازی ہے، یہ جو بزرگ آدمی ہے، جو داڑھیوں والے، یہ پکارے، باقی نہ پکارے، نہیں، کسی پہ کوئی پابندی۔ تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید ہوگی، توحیدی عقیدہ ہوگا تو باقی اعمال قبول ہوں گے۔ اگر عقیدے میں شرک شامل ہے تو ساری عمارت گر جائے گی۔ کل کا شعر کیا تھا؟ خشت اول چون حد میں مار کج، تا سریا میر ود دیوار کج۔ مستری اگر پہلی اینٹ غلط رکھے گا تو ساری عمارت ٹیڑھی ہوگی، جلدی گر جائے گی۔ تو شرک والے جو لوگ ہیں ان کی عمارت ٹیڑھی ہے، اور جو توحید والے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، تو عبادت، رکوع، سجدہ، دعا، کعبے کا طواف، یہ سب عبادتیں ہیں۔ یہ کس سے کرنی ہے ہم نے؟ اللہ سے۔ جب ہم یہ اللہ سے کریں گے تو باقی ہماری کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن بنیاد ہی غلط ہے، پہلی اینٹ ہی غلط ہے تو اوپر عمارت غلط ہو جائے گی۔ تو تین مثالیں بیان، ایک اللہ کی مثالیں نہ دو کہ اس کے پہلے سفارشی تلاش نہیں۔ پھر فرمایا کہ دو آدمی ہیں، ایک غلام ہے، ایک آزاد ہے، تو آزاد کے پاور زیادہ ہے۔ تیسری مثال فرمایا کہ دو آدمیوں کی مثال ہے، ایک گونگا ہے، غلام بھی ہے، اور اس کو سمجھ بھی نہیں ہے، جدھر اس کو بیچتے ہو کیا کرتا ہے؟ خیر نہیں لاتا، بے خیری لاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ بے خیر والے۔ خیر والے وہ ہیں جو کہ توحید والے، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور گزارش ہے آپ حضرات سے کہ جن حضرات کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، وہ بات میں بیٹھ کے پوچھ لیا کریں، تاکہ اس کو تسلی ہو کہ قاری صاحب آپ نے یہ بات کی، میری سمجھ میں نہیں، تو سمجھ لے، آپ سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔